اس میں کوئی صدی ایسی نہیں آئی ہے جیسی یہ 20ویں صدی عیسوی، جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں رونما ہوئے ہیں وہ شاید 1000 سال میں بھی رونما نہ ہوئے ہو اس سے قبل۔ اسی طریقے سے 2 عظیم جنگیں جنہیں ورلڈ وارز کہا گیا، عالمگیر جنگ، پہلی جنگ، دوسری جنگ، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں دونوں جنگوں میں، ملکوں کے ملک تہس نہس ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے بالفعل۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ وہ جنگ جس کی خبر دی گئی ہے احادیث میں، جس کے لیے کہ لفظ ہے الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، جس کے لیے بائبل میں بھی جو اس کا آخری باب ہے ریویلیشنز، اس میں آرمگیڈون کا لفظ موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حواری حضرت یوحنا، یہ ان کے مکاشفات ہیں ریویلیشنز، اور ان میں تذکرہ موجود ہے ایک بہت عظیم جنگ ہو، اور عربی سے جن کو واقفیت ہے الملحمۃ العظمی، عظمی جو ہے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی گئی ہے، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانمہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم۔ اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک ملا ہے۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن، اس صدی کے آغاز ہی سے ان تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں اس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، تاہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ کچھ اور تھے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا، یہ وہی فری میسنری، زائنزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے تھے، لیکن یہ کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ۔ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے تو آخر یہ باتیں کیسے محالات عقلیہ میں سے شمار ہو جائیں گی؟ بہرحال میں نے یہ صدی کے عظیم حوادث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی، پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک نہیں تھی، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا، پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا، انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے تھے، لیکن یہ کہ بقیہ بھی تو پورا عالم اسلام ہے، عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5، اس میں نوٹ کر لیجئے صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس میں تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مت سے چلی، کس زور شور سے چلی،
کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا. وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں ہم ان کا تعاون حاصل نہیں کر سکیں. کہاں گاندھی، کہاں خلافت. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک، یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا کہ وہ تحریک کتنے شد و بد اور زور شور سے اٹھی تھی کہ گاندھی کو اس میں شمولیت اختیار کرنی پڑی اسی بر عظیم پاک و ہند میں. اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا ہے. آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آخر بڑے بڑے تناور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے نازک پودے کی شکل میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے تناور درخت کی شکل اختیار کر لے. ایک خاص مناسبت جو ہمارے خطبات خلافت کو قائم ہوئی ہے، اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تو اس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس ہال میں چلایا گیا. یہ اس خالق دینا حال کی تاریخی اہمیت ہے. یہی حال تھا جس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک تھے. اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت کی. 1921 کی بات ہے نا، 62 برس گزرے ہیں. لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر اس وقت وہ عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی، وقت تو درکار ہوگا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو. تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے، اور نہ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ کوئی بہت ہی ایک محال بات نظر آتی ہے. ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں، وہ جو تحریک خلافت چلی تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا تھا، اور اب جس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے، نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی کہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو ایک نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم نہ کیا جائے. حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا، یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے. یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ خلافت تو نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت. اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہے. وہ خلافت اگرچہ اپنی حقیقت کھو چکی تھی، پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے. بہرحال ہر شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے وہ تو انسان کے وجود سے شعاعوں کی صورت میں پھوٹتی ہے. گرویدہ ہو گیا تھا اور کافی بے تکلفی تھی آپس میں. تو حضرت شیخ نے ایک روز اس سے پوچھا کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے کیوں درپے ہو گئے؟ اب آپ نوٹ کیجئے، خلافت کی تنسیخ 1924 میں ہو رہی ہے. 1920 میں حضرت شیخ الہند رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں ہندوستان. معلوم ہوا کہ یہ گفتگو اگر ہوگی تو سن 17, 18, 19 کی ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ سازش کیا چل رہی ہے. خلافت کے اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے کیسی آندیاں چل رہی ہیں. جیسے کبھی ایک بوریا نشین شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے کسی مسجد میں اور کسی خانقاہ میں اور کسی اس کے حجرے میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو مرہٹہ طاقت اٹھ رہی ہے جنوبی ہند سے، ہندوستان میں کوئی مسلمان، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے.